كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن في عالم الإنسان. كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی جاتی؟ اکثر و بیشتر یہ سوالات ہوتے رہتے ہیں. تو علماء اکرام نے اس کے بہت سارے جوابات دیے اور کافی وجوہات انہوں نے بتائے. روایات میں بھی اس کے کچھ جوابات ہم پاتے ہیں. ترمذی شریف اور باقی جو احادیث کی کتابیں کہ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس بارے میں، تو انہوں نے ان کا جواب یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین کے ذریعے سے ان کو لکھتا رہتا تھا، اور جب صورت ختم ہوتی تھی دوسری صورت شروع ہو جاتی تھی تو ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل فرماتے تھے. تو پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ ہم لکھتے تھے، مگر یہاں پر ایسا کوئی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں تھا. سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین ایک جیسے تھے. یہ بھی احتمال تھا کہ شاید یہ دو صورتیں ایک نہ ہو، چونکہ ان کے مضامین میں بہت گہرا ربط تھا. مگر پھر سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے حکم سے کیوں نہیں لکھا؟ ہر صورت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل فرماتے تھے. تو سورہ توبہ کے وقت اس کے شروع میں اللہ پاک نے اس آیات مبارک کو کیوں نازل نہیں فرمایا؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگی. اور اگر سورہ انفال اور سورہ توبہ ایک تھے تو ان کو ایک کیوں نہیں رکھا گیا؟ اگر وہ ایک تھے تو ان کو ایک رکھا جاتا، اور اگر وہ الگ تھے تو ان کو الگ کیا جاتا. اس لیے کہ احتمال تو نہیں ہوتا. یہ تو پھر ایک خدشہ ہے کہ ہم نہیں جانتے تھے، ہم کو احتمال تھا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ایک ہی صورت تو نہیں. ہم کو تو یہ تعلیم ہے کہ قرآن مجید میں ایک ذرے کا شک نہیں، نہ اس کے نزول میں، نہ اس کی کتابت میں، نہ اس کی ترتیب میں. یہ سب اللہ کی طرف سے. جب ایک چیز میں شک نہیں ہے، وہ جب احتمال والی بات ہو جاتی تو وہ پھر شک پیدا کرتا. اور ہم سب کہتے ہیں کہ قرآن عظیم الشان میں بالکل کوئی قسم کی شک و شبہ نہیں ہے. تو لہٰذا اگرچہ یہ بھی ایک جواب ہے، علماء کرام بتاتے ہیں، اور بھی کچھ وجوہات ہے. یہ بھی ایک وجہ وہ بتاتے ہیں کہ بس اللہ پاک نے ایسا اس کو نازل فرمایا، اسی ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھا. تو پھر وہی ہے کہ اللہ پاک نے کیوں سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں نازل کی، جبکہ اللہ پاک اپنے پیغمبر کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بھی بتاتے کہ آپ پانی بھی پیتے ہو تو بسم اللہ پڑھو، گاڑی کسی سواری پر سوار ہوتے ہو بسم اللہ پڑھو، سوتے ہو بسم اللہ پڑھو. اب اتنی بڑی صورت ہم پڑھتے اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے تو مسئلہ ہے نا. یہ ایک سوال ہے. ایک جواب یہ بھی ہے، یہی سوال حضرت ابن عباس نے جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو آپ نے یہی سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امان ہے، یعنی یہ وہ آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ کی رحیمیت کا اظہار ہو رہا ہے. سورہ توبہ کے جو پہلے مخاطبین، اگر آپ ان کی پہلی 3 آیاتیں پڑھیں تو ان میں وہ مشرک جن کے ساتھ اللہ کے نبی نے عہد و پیمان کیا تھا، کس چیز کا؟ امن کا. کس چیز کا؟ سلامتی کا.
اور انہوں نے قصدن جب موقع پایا انہوں نے اس امن کو، اس عہد کو توڑا. اسی طرح کفار بھی در پردہ اس امن سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے. اللہ نے جو ان کو امن دیا تھا، جو سلامتی خدا نے ان کو دی تھی، وہ اس امن و سلامتی کے خلاف کے اس کے در پہ تھے، اور وہ امن نہیں چاہ رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ عرب میں امن و امان کا مسئلہ خراب ہو جائے. اسی طرح جو تیسرا گروہ تھا منافقین کا، وہ منافق بھی یہی چاہتے تھے کہ کفار اور مشرکین کے ساتھ مل کر امن و امان کو ہم خراب کریں اور ان معاہدات کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے بیچ میں ان کو ہم توڑ دیں. اور انہوں نے در پردہ بھی اعلانے بھی ان ایگریمنٹس کو، ان معاہدات کو توڑ ڈالا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیف تھے بنی خزاع، ان پر انہوں نے اٹیک کیا اور کافی انہوں نے اس امن کے خلاف، اس معاہدے کے خلاف، اس پیمان کے خلاف کیا. تو پھر اللہ پاک کا قہر ان پر بڑک اٹھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رحیمیت کی طرف دعوت دے رہا ہے، اپنی رحمانیت کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، تاکہ اللہ کی دنیا میں خدا کے بندے خدا کی رحم سے فائدہ اٹھائے، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے چھتری کے نیچے زندگی گزارے. تم کیسے لوگ ہو؟ اب تم ایک صحت مند جسم میں پوڑے کے مانند ہو، اب تمہاری سرجری ضروری ہے. تو اسی لیے سورہ توبہ کا ایک نام سورہ برات بھی ہے، بیزاری. تو اللہ نے اب یہاں ان سے بیزاری کا اعلان کیا. ایک طرف سے اللہ بیزاری کا اعلان کرے اور دوسری طرف سے ان کو رحم کی طرف دعوت دے دے. یہ تو پھر منافی چیز ہے. ایک طرف سے بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسرے طرف سے بولے خبردار. تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر کہا ہے پیغمبر ان کو ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ، یہ پیغام ان کو نہ دے دو. اب بولو برات من اللہ ورسول الی الذین عاہدتم من المشرکین. اے مومنون، جن مشرکوں سے تم نے عہد و پیمان کر رکھا تھا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، ان کو صاف جواب ہے ابھی. یا تو سدھرو، راستے پر آ جاؤ، امن کے راستے کو نہیں چھوڑو، ورنہ پھر تیار ہو جاؤ. اب یہ ایک الٹیمیٹم ہے، اب اعلان جنگ ہے، اب بیزاری کا اعلان ہے، اب اس پوڑے کی سرجری ہے. اب امن و صلح کے جو راستے تھے جو انہوں نے خود کالعدم قرار دیے، اب سوائے اس کا کوئی چارہ نہیں کہ عرب سے یہ پوڑا یہ ختم ہو جائے، تاکہ عرب میں امن آ جائے، عربستان میں صلح آ جائے، سلامتی آ جائے، اور وہ سب مل کر اللہ کے رحم و مہربانی میں زندگی گزارے، تاکہ پھر یہ مہربانیاں دنیا میں عام ہو جائے. تو یہ تھا وہ وجہ جس کی بنا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یہاں نہیں لکھا گیا. اور اس طرح کے لوگوں کے لیے ہم بھی اپنے دل میں رحم نہیں رکھیں گے، ایسے پوڑوں کے لیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ ہم اچائی کرے، پھر اس اچائی سے وہ فائدہ اٹھائے اور خلق خدا کو نقصان پہنچے، اور اچائی کے آڑ میں پھر اس کو وہ کمزوری سمجھے اور مزید نقصان پہنچے. تو لہٰذا اسلام کی جو تعلیمات ہے اس میں بیلنس ہے، اس میں بیلنس ہے، اس میں عدل ہے. جو اچھا کرے گا اس سے اچائی ہوگا، جو برا کرے گا اس کو پہلے وقت دیا جائے گا. اگر وہ نہیں مانتا تو برے کو پھر سزا بھی ہے. معلوم ہوا کہ اسلام میں جزا اور سزا ہے. جو اچائی کریں گے اس کے ساتھ اچائی اچھا ہے، اور اگر کوئی آدمی برا کرتا ہے تو برے کو تو آپ وقت تک جو ہے نا چوٹ دو گے، اس کو تو شتر بے مہار نہیں چھوڑو گے تاکہ وہ خدا کی دنیا کو خراب کرے. تو یہ تھی وہ وجہ جس کی بنا پر سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا، اور ہمیں بھی یہی ہے کہ ہم اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. حياة القلب في القرآن سعادتنا مدى الأزمان، وفيه الخير للإنسان ويطوي عثرة المجروح ويطوي